یہ مشہور مجاذیب میں سے ہے، اور مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ یا کل ٹوٹ جائے، اور ایسے لوگ دھرتی کے اوپر موجود ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سارے ایسے لوگ کہ ان کے بال بکھرے، حالت پرا گندہ، لیکن انہیں کچھ کہنا نہ، اگر وہ اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا۔ یہ مجذوب تھا، اور ہارون الرشید کے دل میں بھی اس کے لیے بڑا احترام پیدا ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا کہ بہلول گزرا دجلہ کے کنارے سے، تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس سے ملا جائے، تو اس نے خادموں کو کہا کہ بہلول کو اوپر حاضر کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم تھا، اوپر والے جو تھے انہوں نے نیچے ڈولی پھینکی، نیچے والوں نے اشارہ پایا اور بہلول کو پکڑ کے ڈولی میں بٹھایا، اور اوپر والوں نے رسی کھینچ لی، تو چند لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا کہ آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے مرد کلندر کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ ہے بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا لمبا فلسفہ 3 گھنٹے کی تقریر ہے تو پھر کوئی نچوڑو تو نتیجہ نکلے، 2 لفظ ہی کافی ہوتے ہیں۔ کہا خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا بات تو سادی سی، تیری سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا تفصیل بتا دیجئے۔ کہا حضرت اگر میں خود آنا چاہتا تو پہلے دیوان خانے میں جاتا، وہاں درخواست دیتا، پھر کئی واسطوں سے ہوتے آپ تک پہنچتے، پھر آپ کی مرضی ہوتی تو ملاقات کا وقت دے دیتے، 3 ماہ کا دیتے، 6 ماہ کا دیتے، سال کا دیتے، پھر وہ وقت آتا جو آپ نے وقت دیا ہوتا، آپ کا کوئی بیرونی وفد آ جاتا تو مجھ فقیر کو آپ نے کیا اہمیت دینی تھی؟ میرا وقت منسوخ ہو جاتا۔ میں چاہتا تو مدتیں لگ جاتی، سال لگ جاتا، ملاقات ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگیں۔ تو جب بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی لگ جائیں تو قرب نہ ہو، اور جب وہ چاہ لے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کل ان کنتم تحبون اللہ، یہ فرق ہے، یہ بندے کی تگ و تاز ہے، یہ محبت کا راستہ ہے۔ پھر جب حضور کی اتباع درمیان میں آئی یحببکم اللہ، یہ پھر جمع ہے۔ تو بندہ خود ساری زندگی لگا رہے، منزل نہیں ملتی، جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب بنو تو میری اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تم محب بننے نکلے تھے، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ مصطفیٰ کا راستہ ہے، حضور کی اتباع کا راستہ ہے۔ خلاف پیمبر کسے راگزین ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید، جو حضور کو چھوڑ کے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے، کبھی سوچا بھی نہ جائے کہ وہ سے منزل نصیب ہو سکتی ہے۔ وپندار سادی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ، سادی یہ سوچنا بھی نہ کہ حضور کے بغیر تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ تو کہا اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا؟ میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے، تم محب بننے نکلے تھے، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر! پھر کیا رنگ ہوگے جب تم محبوب الہی بن جاؤ گے، تم اس کے محبوب بن جاؤ گے، پھر جو تم کہو گے وہ ہوگا، پھر تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ ٹالے نہیں جائیں گے اور تمہارے الفاظ موڑے نہیں جائیں گے۔ تو کچھ کہو گے تو دیکھیں۔ تو کہا یہ کیسے نصیب ہوگا؟ اتباع رسول سے نصیب ہوگا۔ تو حضور کی اتباع یہ بڑی مقدم چیز ہے۔ آج ہم محبتوں کے بہت روپ اختیار کرتے ہیں، لیکن اتباع کے باب میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہت محبتوں کے روپ ہیں، اظہار عقیدت کے بڑے رنگ ہیں، لیکن حضور سے عقیدت کا سب سے بڑا رنگ یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے، اور اگر اتباع رسول ہی مفقود ہے تو پھر محبت کا دعویٰ ناقص ہوگا۔ تو ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے عمل سے گواہی دینا پڑے گی، اور اپنے انداز سے بتانا پڑے گا کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ کہ جتنے بھی آئینے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو بے وقار ہو جاتے ہیں،
ان کی توقیر نہیں ہوتی. 1,00,000 روپے کا فانوس آپ نے لٹکا دیا یہاں اور وہ گر گیا, ٹوٹا تو قیمت ہی نہیں بچی. لیکن دل ایسی کائنات ہے جتنا زیادہ ٹوٹے اتنی ہی قیمت بڑھتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اچھا ایک اور بات ہے دل کی, گھر لٹ جائے تو لوگ روتے ہیں گھر لٹ گیا اور گھر برباد ہو گیا, لیکن دل لٹے تو آباد ہوتا ہے. اقبال نے کتنے خوبصورت پیرائے میں یہ بات کی کہ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی. قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو, قید میں پہنچ کے تو آزادی چھنتی ہے, لیکن یہ عجیب جہان ہے, قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی, دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی. تو یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے, وہ دل دل ہی نہیں جو ابھی تک لٹا نہیں. جب دل لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے. اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جو جن کے دل مدینے کی گلی میں لٹے ہیں. اللہ اکبر. تڑپ اس کے لیے سامان زندگی ہے. اللہ اکبر. مجھے بہت پرانی یاد آ گئی. میں ایک بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کی حضور سکون قلب کے لیے دعا کیجئے. تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو تڑپتا ہی رہے تو اچھا ہے, اس کی تڑپ ہی زندگی ہے, اس کا تڑپنا اور بےتاب رہنا ہی زندگی ہے. آتش کا شعر ہے اور کتنا کمال اس نے لکھا. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب, وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب, میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. وہ کہتا ہے ایک پہلو میں دل ہے اور وہ تڑپتا ہے یاد محبوب میں, تو اتنا سرور آتا ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں. وہ کہتا ہے جب میرے ایک پہلو میں دل ہے تو سرور زندگی نصیب ہو گیا ہے, اگر میرے دوسرے پہلو میں بھی دل ہوتا تو پھر کیا کیفیت ہوتی. اور یہ دل جو ہے پل پل بدلتا رہتا ہے, گاہے خنداں گاہے گریاں, کبھی اداس ہوتا ہے, کبھی سرشار ہو جاتا ہے, کبھی غمگین ہو جاتا ہے, کبھی مسرتوں سے لبریز ہو جاتا ہے, کبھی یاس اور قنوط کی کیفیت میں چلا جاتا ہے, کبھی امید کی بہاریں آتی ہیں. تو یہ عجیب اس کی کیفیت, یہ بدلتا رہتا ہے, تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے. اور قلب بھی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تقلیب ہوتی ہے, یہ بار بار بدلتا ہے, لمحہ لمحہ اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے. تو یہ رب نے ایک عجیب کائنات بنائی ہے, عجیب رنگ بنایا ہے, اور یہ دل حضرت انسان کو دے کر کے اس نے اپنی محبتوں کا مرکز بنایا ہے. رب نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی اور بھی بسے. وہ کہتا ہے یہ ڈیرا تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے, اور بدبخت تو نے کسی اور کو بسا لیا یہاں, تو نے خواہشات نفس کو یہاں بٹھا لیا, تو نے شیطان کو جگہ دے دی. اس تخت پہ تو میں نے بیٹھنا تھا, یہ تو میرے لیے ہے, یہ تو میری محبتوں کی آماج گاہ ہے, یہ تو میرے جلووں کا مرکز ہے, تو میں نے یہاں نزول اپنی رحمتوں کا کرنا تھا. تو نے کس غیر کو بٹھا لیا. یار حجلہ عروسی کے اندر اگر کوئی غیر ہو تو پھر غیرت مند محبوب تو وہاں نہیں آتا. غیرت مند محبوب تو تب آئے گا کہ اسے نکالو میں پھر آؤں گا. کہا خواہشات کو نکالو, حرص و ہوا کو نکالو, آرزوؤں اور تمناؤں کو نکالو, دل کو پاکیزہ مصفہ ستھرا منور اور مطہر کر لو, اور پھر آواز دو میرے مالک ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. پھر دیکھنا اس کے جلوے دل پہ کیسے برستے ہیں اور کیسے انوار اترتے ہیں. دل وہی دل ہے جس میں دل بر کے ڈیرے ہیں, اور جو دل بر کی یاد سے خالی ہے وہ دل نہیں ہے, وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اور ایسا لوتھڑا تو جانور کے بدن میں بھی ہوتا ہے جو صرف خون سپلائی کرتا ہے. یہ دل صرف خون سپلائی کرنے والا نہ ہو بلکہ یہ دل نور سپلائی کرنے والا ہو, اور اس دل سے اجالے پھیلیں, اس دل سے روشنیاں پھیلیں. میرے امام ساری زندگی جھولی پھیلا کے اپنے دل کو حضور کی چوکھٹ پہ بچھا کے ہمیشہ یہی کہتے تھے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہونے کے باوجود یتیم پرور تھے اور بیواؤں کے کام آتے تھے, ان کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا آتے تھے, ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی تھا, اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنا ساتھی قرار دے دیا. بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تمہارے بچے اور یتیم اکٹھے کھیل رہے ہوں
تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو اس کو بھی بیٹا کہہ کے نہ پکارو، تاکہ یتیم کا دل دکھی نہ ہو جائے، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو۔ تو وہ معاشرہ کتنا ناہموار معاشرہ ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر یتاما کی تکریم نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو تکریم کے ساتھ اس کی مدد کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ میں پچھلے دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کوئی 10-15 کلو کا آٹے کا توڑا ہوگا اور 7-8 آدمی اس کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے اور ایک خاتون وصول کر رہی تھی، اور کسی اخبار میں وہ تصویر چھپی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کو یوں مجبور ہونا پڑ جائے تو کیا تم یہ گوارا کرتے ہو؟ تو جب تم خود گوارا نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی کو تشہیر کی مہم کیوں بناتے ہو؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو جہاں کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہو تو وہاں اخفاء افضل ہے۔ تو بات یتیم کی، لاچار کی، غریب کی، پریشان حال کی، آشفتہ سر کی مدد کی نہیں ہے، بلکہ اس کی تکریم کی ہے۔ تو قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری پسماندگی اور ذلت اور بے چینی، رسوائی اور رحمت الہیہ سے محرومی اور عذاب الہی کے مسلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم نے یتیم کو تکریم نہیں دی ہے، یتیم کو عزت نہیں دی ہے، اس کو وقار سے نہیں رکھا ہے۔ تو یتیم کی کفالت کا درس دیا تو سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تحریص نہیں دلاتا، کسی کو آمادہ نہیں کرتا، کسی کو ابھارتا نہیں ہے۔ اس میں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، لاچار کو کھانا کھلانا اگر توفیق ہو تو از خود پیش کرے، لیکن اگر یہ توفیق نہیں ہے تو بندہ اس سے بری ذمہ ہو جائے کہ مجھے تو توفیق نہیں ہے، میں کیوں کروں، میں تو استطاعت نہیں رکھتا اور میں منہ پھیر کے چلا جاؤں۔ نہیں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تم خود استطاعت نہیں رکھتے، اس کی تڑپ اور اس کا درد محسوس کرو اور کسی ایسے شخص تک اس کی آواز پہنچاؤ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ اگرچہ استطاعت نہیں بھی رکھتا لیکن آنکھیں بند کر کے گزرا کیوں ہے؟ وہ کسی مالدار کے پاس جاتا اور اس کو کہتا میری گلی میں ایک مسکین سسک رہا ہے، ایک بیوہ کی بچیاں جوان ہیں اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ایک مقروض قرض تلے دبا ہوا ہے، ہسپتال کے اندر ایک شخص تڑپ رہا ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہے، تو وہ خود اس کا سفیر بن جاتا اور لوگوں کے پاس جاتا اور جا کے تحریص دلاتا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تکذیب آخرت کرنے والوں میں سے جو ہے وہ اس شخص کے رویے کو بھی گنا گیا، شمار کیا گیا جو لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا، اور جو لوگوں کو توجہ دلاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی اچھائی کی طرف رہنمائی کر دے وہ کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جس شخص نے وہ نیکی کی اس کی ترغیب سے جتنا ثواب اس کو ملا اتنا ہی ثواب میرا رب اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو کسی دکھی، کسی لاچار، کسی مجبور کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی اعانت کے لیے کسی کو ترغیب دلا دینا یہ انسانیت ہوتی ہے، اور بس اپنے آپ کو اس سے مطمئن کر لینا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں اور گزر جانا، تو معاشرے کے پھر دکھ کون بانٹے گا؟ اس لیے پورا معاشرہ ایک دوسرے کے درد اور دکھ بانٹنے کے لیے جب باہم کھڑا ہوگا تو معاشرے کے درد اور معاشرے کے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ دور موجود کے اندر آج ہر ایک کو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹے، اور یہاں ایسے ایسے شخص بھی مسند نشین ہیں جنہیں دین کی مبادیات سے بھی آگہی نہیں ہے، اور ایسے ایسے پھر مکروہ لوگ بھی آئے اس شعبے میں، کیا لیاذ باللہ، انتہائی غلیظ سوچ کے حامل، انتہائی مکروہ اعمال کے حامل، اور انتہائی
جو ہے وہ نیچ مزاج کے حامل لوگ بھی مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھ گئے، چونکہ یہاں سب چلتا ہے. یہاں اگر کوئی گالیاں بھی دے تو اس کو بھی حکمت سمجھا جاتا ہے کہ یہ گالیاں دے رہا ہے، اس کی بدتمیزی کو کہا جاتا ہے یہ حضرت کا جلال ہے. تو جبکہ اسلام نے تو ہمیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال پہ عمل رکھے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا. شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، اور یہاں اس کو جلال کا نام دے کر کے اس کے لیے جواز قائم کر لیا جاتا ہے. پھر وہ گالیاں بھی بکے تو وہ گالیوں کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی فیض ہے، گالیوں میں بھی فیض ہے. فیض تو قرآن میں ہے، فیض تو رسول اللہ کے فرمان میں ہے، فیض تو شریعت بیضا کی پابندی میں ہے، لیکن وہاں بھی گمان کر لیا اور اس پہ اعتقاد پختہ ہو گیا، اور پھر یہاں جو بھی ہے چلتا ہے. تو یہ ایک دردناک صورتحال ہے جس سے لوگ اللہ رسول سے دور ہو گئے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے ایک ضابطہ دیا ہے، اور وہ 12 چیزوں پر مشتمل ہے. اس کو اس مختصر نشست میں مفصل بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اختصاراً آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے والوں کو 12 صفات کا حامل ہونا ضروری ہے. اس میں سے کہا 2 صفتیں اس میں اللہ والی ہوں، ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، پردہ پوش ہو، چغل خور نہ ہو. دوسری خوبی یہ ہے کہ معاف کر دینے والا ہو. 2 خوبیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی. ایک شفیق ہو، دوسرا رفیق ہو. شفقت مزاج میں گندی ہوئی ہو، رفیق ہو، رفاقت کے حق کو جانتا ہو. 2 خوبیاں اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر والی ہوں. ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، یعنی سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو. 2 خوبیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والے ہوں. ایک امر بالمعروف کرے، دوسرا نہی عن المنکر کرے، برائی سے منع کرنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا. 2 خوبیاں حضرت عثمان غنی والے ہوں. رات کو تلاوت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے، شب زندہ دار ہو اور دن کو سخاوت کریں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور ننگوں کو لباس دینا ہے. آدھی فقیری یہ ہے. 2 خوبیاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والی ہیں. ایک عالم ہو، دوسرا بہادر ہو. جاہل مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. دوسرا بہادر ہو، جرت مند ہو، بات کرنے کی ہمت رکھتا ہو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ان 12 خوبیوں کا حامل ہے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے. اب میں اور آپ دیکھیں کہ دور موجود کے اندر ایسے ایسے بدبخت لوگ ہیں اور لوگ ان سے اپنی عقیدتیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. یہ روز سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کہانی ہمارے سامنے آتی ہے اور لوگ پھر ہمیں فون کرتے ہیں جناب اس کے بارے میں کچھ بیان کیجئے. میں نے کہا ہم نے تو اللہ رسول کا بتلایا ہوا معیار دیا، ایمان اور تقوی، اور ہمارے بزرگوں نے پھر اس کو کھول کھول کے بیان کیا. اور حضرت غوث اعظم نے تو کتنی کشادگی کے ساتھ ایمان اور تقوی کی تشریحات کر دی ہیں. لوگوں کی عقیدتیں جب لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں تو اس میں جب اندھا پن آتا ہے تو اس نے بہت سارا جو ہے وہ نقصان کیا ہے. اس لیے جاگتی آنکھوں سے زندگی گزاریے گا، اور کسی شخص کو رہبر دل بنانا ہے تو پھر اتنی جلدی تو دل کا سودا نہیں کر دینا چاہیے. اس کو ہر طرح سے پرکھنا چاہیے اور غور و تدبر کرنا چاہیے. ایک پلاٹ خریدنا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کس قدر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد اور کیا نقصان ہے، ہر پہلو سے دیکھتے ہیں. تو انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز تو اس کا دل ہی ہے نا. تو دل کا سودا بس ایسے کسی کے کہنے پہ نہیں کر دینا. دل کا اطمینان اور اس میں وہ شرائط جو ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے رکھی ہیں، بدرجہ اتم نہ صحیح لیکن اس کا عکس اور سایہ ضرور دکھائی دے. اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے. حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے.